کہ عیسائی راہبوں کو حضرت علی سے بڑی عقیدت تھی، اور حضرت علی کے دور میں عیسائی راہب اپنے گرجا میں بلند جگہ پر جہاں عیسیٰ اور مریم کی تصویر لگاتے تھے وہیں حضرت علی کی تصویر بھی لگاتے تھے۔ کوئی گرجا ایسا نہیں تھا علی کے دور میں کہ جس میں، اور عرصے تک یہ رہا عیسائیوں کے ہاں صدیوں تک کہ علی کی تصویر حضرت عیسیٰ کی تصویر کے ساتھ اپنے گرجا میں ضرور لگاتے۔ آج بھی بعض گرجا ایسے ہیں یورپ کے کہ اگر آپ وہاں جائیے تو وہاں علی کی تصویر اب تک لگی ہے۔ یہ ان کی رسم ہے کہیے یا علی سے محبت ہے کہ صرف علم کے رشتے سے راہبوں نے علی سے محبت کی۔ اور یہ بنی امیہ کے دور میں حج کے زمانے میں طواف کرتے ہوئے شور ہوا کہ ایک عیسائی راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور وہ جو عجیب و غریب سرگزشت سناتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان لایا، وہ سننے کے لیے اشتہام تھا اس کے گرد۔ راوی کہتا ہے میں بھی گیا کہ میں اس سے سنوں کہ کیا بات ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میرا گرجا ایک جزیرے میں ہے جہاں میں گرجے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے صبح سویرے یہ دیکھا کہ میرے گرجے کے سامنے جو زمین پڑی تھی اس پہ ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا ہے، سفید رنگ کا پرندہ جو ہاتھی کے برابر تھا۔ وہ اتنا بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آ کے بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے منہ سے ایک لاش اگلی، ایک جسم کو اگل دیا۔ وہ جسم اگل کے اڑ گیا، چلا گیا، پرواز کرتا ہوا پانی پر سے پھر دوبارہ واپس آیا۔ اتنی دیر میں وہ آدمی اٹھ بیٹھا تھا، لیکن پرندہ پھر آیا اور اس نے اپنی چونچ سے اس کو مار کے گرایا اور اس کے 4 ٹکڑے برابر کیے، پنجوں سے اور چونچ سے 4 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا نگلا اور پھر اڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پرواز کر کے آیا، دوسرا ٹکڑا نگلا، پھر اڑا، پرواز کر کے پھر آیا، پھر تیسرا ٹکڑا نگلا، پھر اڑ گیا، پھر واپس آیا، پھر چوتھا ٹکڑا نگلا اور پھر اڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اڑتا ہوا پھر واپس آیا، اس کے بعد پھر اس نے اپنے منہ سے ایک لاش اگلی، پھر ایک جسم اگلا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ یہ وہی آدمی تھا جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گیا تھا، جسے پہلی بار اگلا تھا، یہ وہی آدمی تھا۔ چھوڑ کے اسے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آیا، اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر آیا، ایک ٹکڑا نگلا، پھر اڑا، پھر دوسرا ٹکڑا۔ کہ شام ہو گئی اور اس پرندے کو یہی کرتے ہوئے میں دیکھتا رہا۔ جب ایک بار اس کو اگل کے پرندہ اڑا تو میں نے چیخ کر اس آدمی سے پوچھا کہ اگر تو میری آواز سن سکتا ہے تو مجھ کو بتا کہ تو کون ہے، اور یہ پرندہ بار بار تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا کے اور پھر مسلم نگل دیتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے پکار کر کہا میں علی کا قاتل ابن ملجم ہوں، اور مجھ پہ اللہ نے یہ عذاب مقرر کیا ہے۔ یہ پرندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، اور اس ملک کی ڈیوٹی قیامت تک یہ ہے کہ مجھ پہ یہ عذاب ہوتا رہے۔ میں نے زمانے کے مولا کو قتل کیا ہے، تو اللہ مجھے یہ سزا دے رہا۔ بس میں نے گرجا میں آ کے اس تصویر کو دیکھا اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا کہ علی کیا ہے۔ پتہ چلا علی ولی ہیں، محمد کے نائب ہیں اور دین اسلام کے امام ہیں۔ میں نے اسی وقت لا الہ کہا،
اور جب احکامات اسلامی کو پڑھا تو میں نے کہا اب مجھے حج کو جانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے اور مجھ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میں جب سب عمل کر چکا تو اب حج کرنے آیا ہوں۔ ان چاروں چیزوں کی طرف اسلام کی رغبت مجھے ولایت علی سے ہوئی۔ اسی کو چھوڑ کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی کو اپنا کر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر بیعت کیوں لیتے تھے؟ 5 شرطوں، تو یہ ہوا ابن ملجم کا انجام۔ تو امام پیغمبر کا قاتل شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ اس وقت تو یہ بھول جاتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے۔ لیکن علی نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ یہ بیعت کرنے آیا ہے، بلایا، پھر بیعت کر کے چلا، پھر بلایا، پھر بلایا۔ لوگوں نے کہا 3 بار آپ نے کسی سے بیعت نہیں لی۔ کہا اس سے 3 بار بیعت اس لیے لیے کہ بیعت یہ توڑے گا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی میرا قاتل ہے، جو یہ جا رہا ہے یہ میرا قاتل ہے۔ لوگوں نے تلواریں کھینچ لی، کہا ہم اسے جانے نہیں دیں گے اگر یہ آپ کا قاتل ہے، اسے قتل کر دیجئے۔ کہ کس جرم میں قتل کر دوں؟ کس جرم میں قتل کر دوں؟ جب اس نے اقدام ہی نہیں کیا، وہ جرم کیا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے قتل کر دوں؟ کیسے قتل کر دوں؟